السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم نے 29واں پارہ جس میں 11 صورتیں ہیں، ان صورتوں کو ہم نے مکمل کیا۔ پہلی جو صورت ہے سورۃ الملک ہے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس صورت کا نام تبارک، لیکن اس صورت کا نام تبارک نہیں بلکہ سورۃ الملک ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے اور موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم لوگوں کو جانچے، تم لوگوں کا امتحان لے کہ تم میں سے کون جو ہے عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ بہت ہی زبردست اور جو ہے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اس صورت میں یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کو جو بھی بنایا ہے، اس کے اندر کہیں بھی کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اور کوئی بھی مخلوق اگر کوشش کرے کہ اللہ کی مخلوقات میں کہیں عیب نکالے تو یہ ناممکن ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اپنی بعض مخلوقات اور جو ہے کچھ نشانیوں کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ کوئی بھی اس کے اندر عیب جو ہے نہیں نکال سکتا، بتایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس میں بتایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے بتایا کہ اللہ نے ستاروں کو دنیا میں جو آسمان میں بنایا ہے، اس کیوں بنایا، کیوں اللہ رب العالمین نے ستاروں کو پیدا کیا، اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے بتائی۔ اللہ رب العالمین نے ستاروں کے پیدا کرنے اور اس کے جو ہے بنانے کا ایک بڑا مقصد ہے، اس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ستاروں کے پیدا کرنے کے 3 وجوہات بیان کیے ہیں۔ ایک وجہ زینا السماء الدنیا بمصابیح، کہ ستاروں کو بنایا، آسمان کو جو ہے خوبصورت بنانے کے لیے چراغوں اور روشنی کے انداز سے خوبصورتی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے بنایا۔ اور دوسرا بتایا اللہ رب العالمین نے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، کہ اللہ رب العالمین نے ان ستاروں کو آسمان میں جنات اور شیاطین جو وحی میں خلل پیدا کرنے کے لیے، اس طرح کے کام کرنے کے لیے جو جاتے تھے، ان کو مار بھگانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ستاروں کو پیدا کیا۔ ایک تیسری وجہ اللہ رب العالمین نے دوسری صورت میں بتایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ رب العالمین نے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ لوگ ستاروں کے ذریعے سفر کرنے میں آسانی پیدا کر سکیں، چاہے وہ دن کا معاملہ ہو، رات کا معاملہ ہو، زمین پر ہو یا سمندر میں، کہیں بھی لوگ سفر کریں تو ستاروں کے ذریعے سے جو لوگ سفر کرتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی بھی جو نقشہ وغیرہ کا بھی جو سسٹم نہیں تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس جو علم تھا وہ ستاروں کو دیکھتے تھے کہ کس ستارے کی طرف ہمیں جانا ہے اور کس طرف ہمیں مڑ کر جانا ہے۔ یہ سارے جو ہے ستاروں کے ذریعے لوگ جو ہے حساب کرتے اور سفر کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہم اس مقصد کے لیے پیدا کیا، لیکن انسانوں نے جو ہے ایک غلط استعمال کیا ان ستاروں کا۔ کیا غلط استعمال کیا؟ ہزاروں سالوں سے انسانوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ لوگ جو ہے ہمیشہ سے ستاروں کی عبادت کرتے آئے ہیں، ستاروں پر جو ہے ایمان رکھتے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ستاروں کی عبادت کرتی تھی، ستاروں پر ایمان رکھتی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سے پہلے کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، مشرکین مکہ وہ لوگ بھی ستاروں پر جو ایمان رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش ہوئی تو بس لوگ جو ابھی اسلام قبول کیے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بھی آدمی یہ کہتا ہے اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ کافر ہو گیا. تو مشرکین مکہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے اور ایمان رکھتے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ لوگ بھی یہ سارا عقیدہ رکھتے تھے. لیکن آج کے لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے, رسول پر ایمان رکھنے والے بھی ان ستاروں کے اوپر یہی ایمان رکھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں شادی بیاہ وغیرہ کرنا ہے, تجارت کرنا ہے, یا زندگی کا کوئی اہم قدم اٹھانا ہے تو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں, نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنا فیوچر معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے وہ نجومی, کاہن, یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں. یہ سب لوگ جو ہے مختلف باتیں بتاتے ہیں کہ تمہارا فلاں ستارہ ہے اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہے, اس کی یہ حرکت ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے تمہارے مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے, تمہارا فیوچر ایسا ہونے والا ہے. تو یہ لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کفر ہے اور شرک ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے سب غلط ہیں. معاشرے میں جو بھی پایا جاتا ہے, اور اس سلسلے میں ہمارے ہاں جو ہے لوگوں میں ادھر دنیا میں جو ہے 2 طرح کی تعلیم ہے ستاروں کی. اس کو علم التنجیم کہا جاتا ہے, ستاروں کا علم. اب اس کے بارے میں جانتے ہیں ہم, اسٹرانومی ہے اور اسٹرالوجی ہے. اسٹرانومی کا مطلب ہوتا ہے ستاروں کے بارے میں, اسپیس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا, اور یہ ٹھیک ہے, اللہ کی نشانیوں کے بارے میں معلوم کرنا اور اس پر ایمان رکھنا. لیکن اسٹرالوجی جو دنیا میں مشہور ہے, یہ علم حاصل کرنا اس بات کا کہ ستارے جو حرکت کر رہے ہیں اس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے. ستارے کی وجہ سے ادھر سے ادھر اگر ستارہ بدل گیا تو اس سے انسان کے نفع و نقصان میں فرق پڑتا ہے. اس طرح کا ایمان رکھنا اور اس طرح کی تعلیم حاصل کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے کفر ہے اور شرک ہے. اللہ رب العالمین جو ہے اس بات کو پسند نہیں کرتا. تو غرض یہ کہ اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا ہے ان 3 مقاصد کے لیے, اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے یہاں پر. اور اگر انسان اس کو غلط چیز کے لیے استعمال کرتا ہے, اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں, نجومی کاہنوں وغیرہ کے پاس جانا, یہ سب شرک ہے. نجومی کاہن لوگ, ان کے پاس سووں کی تعداد میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور سب لوگ اپنا اپنا ستارہ چیک کرنے آتے ہیں. تو نجومی کاہن لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اگر اس میں سے کسی ایک آدمی کا صحیح نکل گیا, مطلب صحیح تو نکلتا نہیں, اس کی زندگی میں وہ ہونے والا تھا, مثال کے طور پر وہ فلاں تجارت میں کامیاب ہونے ہی والا تھا پہلے سے, اب اس نے بتا دیا کہ ہاں آپ تجارت میں کامیاب ہونے والے ہیں. اب تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں اس نے صحیح کہہ دیا. اب اس کی بنیاد پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. حالانکہ 100 میں سے 1 صحیح ہوتا ہے, 99 سب غلط ہوتے ہیں, جھوٹ ہوتے ہیں. یہ سب کاہن, نجومی وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اس بات پر جو ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ شادی بیاہ کے موقع پر بعض مسلمان جاتے ہیں, فلاں لڑکی آنے والی ہے ہمارے گھر میں اور فلاں لڑکا آنے والا ہے ہمارے گھر, تو جا کر دونوں کا رشتہ, لڑکا لڑکی کا ستارہ چیک کرنے لگتے ہیں کہ اگر فلاں لڑکی کا ستارہ اچھا ہے کہ نہیں, اگر وہ ہمارے گھر آئی, فلاں ستارہ ہمارے گھر میں پہنچا تو فائدہ ہوگا کہ نقصان. تو لوگ اس کی بنیاد پر رشتے توڑتے بھی ہیں. تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جاہل قسم کے لوگ. تو غرض یہ کہ اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو ہے شرک اور کفر میں آتی ہیں, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے آیا, اس ساری چیزوں سے جو ہے معاشرے میں لوگوں کو بچ کر رہنا چاہیے. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ القلم ہے, سورۃ الملک کے بعد نہ, سورۃ الملک کی ایک آخری آیت دیکھیے. اس میں اللہ رب العالمین نے کئی سوالات پوچھے انسانوں سے کہ اگر اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو رزق دینا بند کر دے گا تو کون دے گا. تو اس طرح کے کچھ سوالات اللہ رب العالمین نے کیے. تو اس سورت کے آخر میں ایک آخری سوال اللہ رب العالمین نے پوچھا, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر اللہ رب العالمین پانی ختم کر دے, مطلب یہ کہ زمین کے اندر پانی اندر چلے جائے. آج دیکھیے, ہم دیکھتے ہیں سمر کا موقع آتا ہے, گرمی کا موقع آتا ہے, تو کئی جگہوں پر اتنے اندر پانی بور ڈالتے رہتے ہیں لوگ, پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے. کتنی بڑی اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر بات کی, سوال کیا اگر پانی اندر چلے جائے تو آپ لوگوں کو پانی کون دے گا. تو یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. حالانکہ اتنی ٹیکنالوجی آ گئی, سب کچھ دنیا نے اتنا ترقی کر لیا, اس کے باوجود پانی کی جو تکلیف دنیا میں ہے وہ تکلیف ہے ہی. کوئی بھی انسان پانی کی جو طے ہے نیچے وہ اوپر کر نہیں سکتا. اللہ رب العالمین کی ذات یہ ہے, اگر کسی جگہ کو پانی بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھاتا ہے, اگر کسی جگہ نیچے کرنا چاہتا ہے تو نیچے کر دیتا ہے. تو یہ دنیا, پوری دنیا بتاتے ہیں لوگ کہ اگلے دنوں میں جنگیں اگر ہوں گی تو پانی کے لیے ہوں گی, یہ بتاتے ہیں. تو کوئی بھی پانی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. اور پانی کی دیکھی, پانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ پانی اسراف نہ کرو,
पानी ज़ाय ना करो, गैर जरूरी तौर पर जो उसका इस्तेमाल ना करो। वजू इंसान जो इबादत के लिए करता है, उस इबादत में वजू में भी इंसान अपने आज़ा को 3 मरतबा से ज्यादा नहीं धोना बताया, ताकि पानी जो है बेकार ना हो। तो बस सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी पानी ज्यादा हो तो क्या करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप समंदर में भी हो तब भी आपको 3 मरतबा ज्यादा धोने की इजाजत नहीं बताया। तो पानी का इस्तेमाल इंसान को इसराफ से जो है नहीं करना चाहिए, देख संभल करके जो है जितने पानी की जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद की सूरत सूरतुल कलम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर सबसे पहले नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कलम की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर खाया। कलम की अहमियत हमें मालूम होती है कि कलम एक ऐसी चीज है, ये कलम कौमों को ऊंचे पैमाने पर भी ले जाती है, और यही कलम पूरे कई अक़वाम को जो है जवाल पर भी ले जाती है। ये कलम इतनी इसके अंदर ताकत होती है। कई लोग आए, बड़े बड़े लोग, बड़े अच्छे लिखने वाले लोग, उनकी वजह से कई लोगों के अंदर उभार आया, उन लोगों के अंदर जो है अच्छाइयां आई। लेकिन यही कलम बाज लोग पकड़े, उनकी जिहालत और उनकी सरकशी की वजह से कई अक़वाम बिगड़ गई उनके कलम की वजह से। तो यहाँ पर कलम की अहमियत जो है हमें मालूम होती है। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बाग वालों का किस्सा बताया कि इंसान की नीयत अगर अच्छी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जो है उसकी जिंदगी में जो है कामयाबी देगा। अगर इंसान की नीयत सही नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अजाब से दो चार करेगा। एक बाग वालों का किस्सा कि एक बाप बहुत ही नेक इंसान था, अपनी फसल से या फल जो भी था उसके बगीचे में वह अल्लाह की राह में जो एक हिस्सा खर्च करता था। तो उसकी औलाद ये चाहती नहीं थी। जब बाप का इंतकाल हो गया तो बेटों ने इरादा कर लिया कि जब फसल आएगी तो हम सुबह सवेरे जा करके फसल को लेकर घर आएंगे, ताकि कोई फकीर ना मिले और किसी को हम ना दें। सुबह सवेरे ये लोग गए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रातों रात उस फसल को खत्म कर दिया। जब सुबह में ये लोग गए तो इन लोगों ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी जो है हालत को बयान फरमाया, फलम्मा रअऊहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून। पहले इन लोगों ने समझा कि शायद हम रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि उनकी फसल कुछ भी नहीं थी, सब खत्म हो गई थी रातों रात। बल नहनु महरूमुन, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि हम पर अजाब उतरा है, हम अजाब से दो चार हुए हैं। तो एक नेक आदमी के औलाद थे, गलती हुई, फिर फौरन जो है ये लोग जो है संभल गए और इन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांग ली। तो इस सारे वाकये के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कज़ालिकल अज़ाब, तो इस तरह से हम लोगों को अजाब देते हैं। अगर दुनिया में वो अपनी नीयतों को खराब करके इस तरह की हरकतें, गलत हरकतें करते हैं तो हम इस तरह का अजाब देंगे। एक बाप होता है, उसके दादा होते हैं, ये लोग जमाने से कुछ अच्छे काम करते आते हैं, लेकिन औलाद आने के बाद उन अच्छे कामों पर पानी फेरने की अगर कोशिश करती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन औलाद को दुनिया में तबाह बर्बाद कर देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद कहा वला अज़ाबुल आखिरति अकबर, अगर ये लोग उसके बाद भी, ये छोटा आजाब आने के बाद भी अगर नहीं संभले तो फिर क़यामत के दिन उससे बड़ा आजाब है, बताया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी नीयत सही रखे। अगर बाप दादा या हमारे घर वाले अगर कोई अच्छा काम शुरू किए हैं तो उसको जारी रखना चाहिए। अगर हम अपनी नीयतों में खोट ला करके हम इसको खत्म कर दिए तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौमों को या ऐसे लोगों को जो है जवाल से और अजाब से दो चार करेगा। ये बात हमें इन आया से मालूम होती है। उसके बाद की जो सूरत है वो सूरत अल-हाक़ा। अल-हाक़ा क़यामत के नामों में से एक नाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर क़यामत के दिन क्या होगा, क्या हालात होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर तज़किरा फरमाया कि क़यामत जब वाक़ई होगी तो क़यामत के दिन जो नेक लोग होंगे उनके हाथों में, दाएं हाथ में जो उनका नामा आमाल दिया जाएगा, उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। वो सबके सामने जो है जाकर जो है बताएगा कि देखो मेरा नाम आमाल में सीधे हाथ में मिला। मुझे इस बात की उम्मीद थी दुनिया में कि मैं नेक आमाल जो कर रहा हूं, मेरा नाम आमाल मुझे दाएं हाथ में मिलेगा। वो सबको बोलता फिरेगा, फयक़ूलु हा उमक़रउ, कहेगा सबसे जाकर इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, फयक़ूलु हा उमक़रउ किताब, सबसे कहेगा पढ़ो मेरा नाम आमाल, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे उम्मीद थी इस बात की कि अल्लाह मुझे जरूर अच्छा बदला देगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे क्या क्या नेमतें मिलेंगी उसका तज़किरा फरमाया। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, और जिन लोगों को उनका नाम आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा उनकी हालत का तज़किरा फरमाया अल्लाह ने, फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, कि काश मुझे नाम आमाल दिया ना जाता, मेरा हिसाब किताब ही ना होता, मुझे मौत ही ना आई होती। इस तरह की बातें जो वो करता फिरेगा और कहेगा मा अगना अन्नी मालिया, ना मेरे माल मुझे मेरे कुछ काम आया, हलक अन्नी सुल्तानिया,
दुनिया में मैं बड़े बड़े पोजीशन के लिए जो है हमेशा मरता था, यही पोजीशंस, यही चीजें मुझे जो बर्बाद कर दी, ये सब इंसान कहेगा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा, खुज़ूहु फगुल्लू, पकड़ लो उसे, फगुल्लू, और उसको जो है जकड़ डालो उसे, सुम्मल जहीम सल्लू, और फिर उसको जहन्नम में फेंक दो कहा। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जो है जहन्नम में अजाब से दो चार करेगा। इन सारी चीजों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर तज़किरा फरमाया। उसके बाद की जो सूरत है सूरतुल माआरिज, यही मौजू क़यामत का मौजू सूरतुल माआरिज का भी है। तो लोग समझते हैं कि क़यामत बहुत दूर है। अल्लाह ने बताया इन्नहुम यरौनहु बईदा, लोग समझते हैं कि क़यामत बहुत दूर है, वनराहु करीबा, लेकिन हम कहते हैं, हम समझते हैं कि क़यामत बहुत करीब है। और अल्लाह ने यह भी बता दिया फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, क़यामत का जो दिन होगा वो एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर दुनिया में यही क़यामत की एक बड़ी निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं और क़यामत दोनों जो है इस तरह से करीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब 1500 साल गुजरे हैं तो इंसान को लगेगा कि और बहुत ज्यादा जो है अय्याम है, 1500 साल गुजरे अभी तक क़यामत नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। वक्त होगा, लेकिन ये वक्त बहुत तेजी से गुजरेगा, लेकिन एक वक्त आएगा और क़यामत कायम होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं वनराहु करीबा, बहुत जल्द आएगी। तो हमें क़यामत के सिलसिले में यह नहीं सोचना कि बहुत दूर है, और क़यामत से पहले अपनी मौत के बारे में सोचना कि मौत दूर नहीं है। मौत कभी भी आ सकती है, और इंसान की क़यामत वहीं से, इंसान की मौत से शुरू होती है। इसलिए इंसान को जो है हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसके बाद की जो सूरत है सूरतुन नूह, सूरतुन नूह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलाम की जो खिदमत है 950 साल, उन खिदमत का जो है तज़किरा फरमाया। कई आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जिक्र फरमाया। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखिए नूह अलैहिस्सलाम जो इतनी मेहनत किए, इतनी मेहनत के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं, अब तू ही मदद कर। और नूह अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि मुझे इस बात की भी उम्मीद नहीं कि इनके बच्चे ईमान लाएंगे। कहा आखिर में इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, अगर इनके बच्चे भी होंगे तो ये भी जो काफिर होंगे और फाजिर किस्म के होंगे, अल्लाह इन सबको खत्म कर दे। यही बात नूह अलैहिस्सलाम ने कही। लेकिन आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए तो ताइफ के लोगों ने कितना मारा, बहुत परेशान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अजाब के फरिश्ते आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वापस चले जाओ, अगर ये लोग नहीं तो इनके बच्चे ईमान लाएंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और ताइफ की जो तकलीफ, ताइफ के मौके पर लोगों ने जो तकलीफ दी, ग़ज़वा उहद के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर चोट आई, आपके दांत टूट गए, तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा अल्लाह के नबी आपकी जिंदगी में इससे भी बड़ी तकलीफ कभी हुई? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ सिद्दीक़ की बेटी, ताइफ के मौके पर मुझे जो तकलीफ हुई वो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। उस मौके पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब के फरिश्तों से कहा कि अजाब ना दो, मुझे उम्मीद है कि इनके बच्चे ईमान लाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम का एक मामला अलग था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है सब्र देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उम्मत की फिक्र किस तरह से किया करते थे। और नूह अलैहिस्सलाम इस सूरत के अंदर एक और बात यह है, अहम बात, कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे लोगों ने कई सवाल किए। एक आदमी आया, उसने जो है एक शिकायत की, एक मसला लेकर आया कि मेरे पास औलाद नहीं है, क्या करूं। एक आदमी ने कहा रिस्क की परेशानी है, क्या करूं। एक आदमी ने कहा माल की परेशानी है, क्या करूं। किसी ने पूछा बरसात नहीं हो रही, क्या करें। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह ने सबको एक ही जवाब दिया कि अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफी मांगो। तो लोगों ने पूछा, ताज्जुब किया, क्या बात है। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह ने इन आयत को पढ़कर सुनाया जो इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे। युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और तुमको माल भी देगा और जो है औलाद भी देगा, और तुमको बेहतरीन जन्नतें देगा, बाग देगा, और बेहतरीन जो है ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा, नहरें वगैरह, ये बताया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो जिंदगी के हर मसले के हल के लिए इंसान को सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगनी है, इस्तिग़फ़ार करना है। अगर इंसान इस्तिग़फ़ार करेगा तो उसकी जिंदगी के कई मसाइल हल होते हैं। हमारी जिंदगी में कई मसाइल होंगे, हम हल के लिए दुनियावी कई असबाब को कोशिश करते हैं, सालों कोशिश करते हैं,
لیکن ایک مرتبہ بھی انسان بعض اوقات نہیں سوچتا کہ اگر میں اللہ رب العالمین سے استغفار کروں, اللہ سے مدد مانگوں, تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے. اگر انسان اس کی طرف ذرا غور کر کے چلے جائے تو اللہ رب العالمین اس کے مسائل کو حل کرے گا. یہ باتیں ہمیں اس صورت کے اندر معلوم ہوتی ہیں. اس کے بعد کی جو صورت ہے, اس صورت نوح, سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے بتایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا. قوم نوح کے لوگ جو ہے, یہ لوگ کہتے تھے کہ جو ہے تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو. خاص کر یہ لوگ جو ہے 5 معبودوں کی عبادت کرتے تھے, ود, سواع, یغوث, یعوق, نصر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے فرماتے ہیں کہ دراصل یہ جو 5 بت تھے جن کی عبادت یہ لوگ کرتے تھے, یہ دراصل 5 بزرگوں کے نام تھے. تو شیطان نے کیا کیا کہ جب یہ بزرگ مر گئے, ان کا انتقال ہو گیا, تو آنے والی نسلوں سے اس شیطان نے کہا کہ آپ کتنے بزرگ لوگ تھے, یہ لوگ مر گئے اور آپ لوگوں نے انہیں بھلا دیا, کہیں آپ لوگ بھول نہ جائیں, ان کی تصویریں بنا کر گھر میں رکھ لو. تو یہ لوگ تصویر بنا کر رکھ لیے. جب ان کی وفات ہو گئی, یہ جنریشن ختم ہو گیا, تو آنے والی نسلوں سے شیطان نے کہا کہ آپ کے بزرگ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے, آپ کی عبادت نہیں کرتے ہو, عبادت کرو ان کی. تو یہ لوگ جاتے تھے اور ان بزرگ لوگوں کی قبروں کی عبادت کرتے تھے. اس کے بعد پھر آنے والی نسلوں نے ان بزرگوں کے بت بنائے اور ان کی عبادت کرنا شروع کیا. تو پتا چلا کہ دنیا میں شرک جو سب سے پہلے شروع ہوا وہ قبر پرستی سے شروع ہوا. تو قبر پرستی وہاں سے شروع ہوا, اور آج کل جو ہے آج تک بھی جو ہے یہ قبر پرستی چل رہی ہے. تو یہ شرک جہاں سے شروع ہوا, شیطان نے جیسے گمراہ کرنا شروع کیا, وہ گمراہی آج تک بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. یہ بات ہمیں سورت سے معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت الجن. سورت الجن کے بارے میں اس سے پہلے بھی یہ بات آئی سورت الاحقاف میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, بعض جن آئے, اس سورت قرآن مجید کی تلاوت کیے, ایمان لائے اور اپنی قوم کو بھی جا کر اس بات کی اسلام کی جو ہے تبلیغ کیے. اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورت الجن کے اندر تفصیل سے بتایا. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی, فرمایا کہ لوگ جو ہے پہلے کچھ زمانہ پہلے جنوں سے بہت زیادہ ڈرنا شروع کر دیے اور جنات کی مدد لینے لگے. تو جب جنات کو یہ لگا, محسوس ہوا کہ یہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے ہیں, تو جنات نے اور زیادہ ڈرانا شروع کیا. اگر کوئی انسان ایمان کے ساتھ, پورے اذکار کے ساتھ مضبوط رہتا ہے تو جنات وغیرہ کچھ انسان کو کچھ نہیں کرتے. لوگ خواہ مخواہ میں ڈرتے ہیں. تو روحانی جو طاقت ہے ہماری, یہ طاقت ان کی طاقت سے زیادہ ہے. ایک مسلمان کو جو ہے عقیدے کے سے جو ہے اور ایمانی طور پر مضبوط رہنا ہے. اگر مضبوط رہے گا تو یہ جنات شیاطین انسان کو کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے انسان کو جو ہے ہمیشہ ہمت سے رہنا چاہیے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی, فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں جو بھی ہوتی ہیں وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں, یہاں پر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. مسجد کے اندر صرف اللہ کی عبادت, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں, یہاں پر اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. مسجدوں میں توغرے لگاتے ہیں یا محمد کے یا فلاں فلاں کے, یہ سارے کام اس آیت کے خلاف ہیں. یا محمد لگانا, یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں ہوتی ہے, اللہ کی عبادت ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو بھی غلط کام ہوتے ہیں مسجدوں میں, ان سارے کاموں سے بچنا چاہیے. اللہ کا گھر صرف اللہ کی عبادت کے لیے, اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بتایا. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت المزمل. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے تہجد کی نماز کے بارے میں بتایا کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرو, تہجد کی نماز پڑھو. پہلے اللہ رب العالمین نے آدھی رات پڑھنے کے بارے میں بتایا, پھر اس کے بعد یہ ہے 1/3 یعنی 1/3 کا جو ہے پڑھنے کے بارے میں بتایا, یا اس سے بھی کم اللہ رب العالمین نے جو ہے بتایا. اب دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے تہجد کی نماز کا فائدہ بتایا. صلاۃ اللیل جو پڑھتا ہے انسان, 2 فائدے اللہ رب العالمین نے بہت بڑے فائدے بتائے ہیں. فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. پہلا فائدہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کی جو شہوات ہوتے ہیں, برے خیالات آتے رہتے ہیں, وہ خیالات جو ہے تہجد کی نماز سے کچل جاتے ہیں. انسان کے اندر غلط قسم کے خیالات, بہت سارے نوجوانوں سے ہم یہ سنتے ہیں اور آتے ہیں اس طرح کے خیالات, غلط خیالات آنا, شہوات آنا, بہت سارے برے کاموں کی طرف شیطان جو اس طرف لے جاتا ہے. ان کاموں سے, ان خیالات سے اگر بچنا ہے تو تہجد کی نماز پڑھنا ہے. تہجد کی نماز پڑھیں گے تو یہ شہوات اور غلط خیالات ختم ہوں گے. اور اسی طرح نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں, نماز میں بھی غلط خیالات آتے رہتے ہیں. اگر ان خیالات سے بھی بچنا ہے تو تہجد کی نماز اگر پڑھیں گے تو یہ خیالات کچل جائیں گے. اللہ رب العالمین نے یہی بتایا, یہ اشد وطئا, کچل دینے والی ہے نفسانی خواہشات کو یہ نماز, واقوم قیلا,
اور زبان کو جو ہے بالکل جو ہے مؤثر بنائے گی یہ نماز. جو لوگ چاہتے ہیں کہ دین کی تبلیغ کریں, لوگوں کو صحیح بات پہنچائیں, تو انہیں چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی لیے تہجد کی نماز فرض تھی, عام مسلمانوں کے لیے تو فرض نہیں. لیکن جو آدمی لوگوں کو اگر اچھی باتیں بتانا چاہتا ہے, اور بتانا چاہیے, ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ دوسروں تک اچھی بات پہنچائے, لیکن اس کی زبان میں اگر اس کو تاثیر پیدا کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے. تو یہی بات اللہ رب العالمین نے اس کا فائدہ جو ہے بتایا. اور اللہ رب العالمین نے دیکھیے یہاں پر کمزوروں کا بھی خیال کیا کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں, مریض ہوتے ہیں, اور جو پریشان حال ہوتے ہیں, یا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں میں جو ہے ڈیوٹی وغیرہ کرتے ہیں, اللہ رب العالمین نے بتایا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, جو لوگ رزق کی تلاش میں بعض اوقات نئی ڈیوٹیز وغیرہ ہوتی ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تہجد کی نماز, اس لیے فرض نہیں کیا گیا, چھوٹ ہے. اور وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, اور بعض لوگ مسلمانوں کی پہرے داری کے لیے رات میں جو ہے جگتے ہیں, اگر وہ لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں تہجد میں تو کوئی بھی آ کر حملہ کر سکتا ہے, اس لیے جو ہے چھوٹ دی گئی ہے. لیکن اس کے بعد پھر کہا گیا فقرؤوا ما تیسر منہ, جو کچھ بھی آپ جتنا بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں مختصر ہی صحیح تہجد کی نماز پڑھیں. ایک آدمی رات میں اٹھ کر ایک تھوڑی دیر کے لیے ہی جتنا اس کو صورتیں یاد ہے کم از کم اس کو پڑھ کر ہی صحیح تہجد کی نماز پڑھے, قیام اللیل کا اہتمام کرے. یہ صرف رمضان کی بات نہیں بلکہ سال بھر کا یہ معاملہ ہونا چاہیے. فجر سے پہلے ہم اٹھیں, کچھ وقت تہجد کی نماز کے لیے ہم لگائیں, اس سے جو ہے ہماری زندگی میں ایک روشنی پیدا ہوگی. تہجد پڑھنے والا ہر آدمی اس کو محسوس کرے گا. اور معاشرے میں کچھ غلط افواہیں بھی پھیلی ہوئی ہیں تہجد کو لے کر. ہم سنتے ہیں بہت سارے لوگوں سے کہ تہجد پڑھنے والے لوگوں کے پاس جن آتا ہے, تہجد پڑھنے والے آدمی پر جن آتا ہے, شیطان آتا ہے, اور اس کے پاس اس طرح کی پریشانی. کیا کیا لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ رات میں نماز پڑھتا ہے اس لیے شیطان آ جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کتنی فضیلت کا کام ہے, کتنی فضیلت والی بات ہے, کتنی فضیلت والی عبادت, لیکن جو ہے غلط سلط باتیں لوگ جو کرتے ہیں. ان سارے باتوں سے جو ہے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے اور اس پر جو ہے دھیان بھی نہیں دینا چاہیے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ المدثر, سورۃ المدثر ابتدائی 7 آیات یہ دوسری وحی کے موقع پر نازل ہوئی. پہلی وحی جو آئی تھی سورۃ العلق, سورۃ العلق کی پہلی وحی میں صرف 5 آیتیں نازل ہوئی, باقی آیات بعد میں نازل ہوئی. سورۃ المدثر دوسری جو ہے وحی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو ابتدائی 7 آیات نازل ہوئی, بعد کی جو آیات ہیں وہ بعد میں جو ہے نازل ہوئی. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی, فرمایا ما سلککم فی سقر, جو لوگ جہنمی ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا تم کس چیز کی وجہ سے جہنم میں آئے, تو وہ لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے, ولم نک نطعم المسکین, جو مسکین لوگ تھے, ضرورت مند لوگ تھے, بھوکے لوگ تھے, ہم ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, وکنا نخوض مع الخائضین, اور بیکار کی باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی جو ہے گپ شپ کرتے تھے, بیکار کی باتیں کر کے ٹائم جو ہے ایسے ہی گزار دیتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم قیامت کا دن جو لوگ جھٹلاتے تھے ان کے ساتھ ہم بھی جو ہے قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ, یہاں تک کہ موت آ گئی, توبہ کا موقع بھی نہیں ملا, ہم یہی کرتے رہے زندگی بھر, موت آ گئی اور ہم لوگ جو ہے جہنم میں آ گئی. اللہ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین, کسی کی سفارش جو ہے کام نہیں آئے گی ایسے لوگوں کے لیے. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. یہ جو باتیں بتائی گئی ہر انسان کو اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے, مسکینوں کو کھانا کھلائے, بیکار کی باتیں نہ کرے, ضرورت کی بات کرے آدمی, غیر ضروری باتیں نہیں کرنا چاہیے. اور آخرت پر ایمان جو آدمی رکھے گا وہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ آخرت کا دن آنے والا ہے, حساب کتاب کا دن آنے والا ہے. تو انسان سوچ سوچ کر ایک ایک قدم بھی رکھے گا اور ایک ایک زبان سے ایک ایک لفظ بھی جو ہے نکالے گا. تو اس لیے چاہیے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے, تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے محفوظ رکھیں گے. اس کے بعد کی جو صورت ہے وہ سورۃ القیامہ. سورۃ القیامہ میں اللہ رب العالمین نے بات بتائی کہ مشرکین مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے قیامت کے دن اٹھائے جانے سے لے کر. کہتے تھے کہ انسان جو ہے گل جائے گا, سڑ جائے گا جسم میں, اس کی ہڈیاں جو ہے باقی رہیں گی. جب اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا تو اس کا دل بھی نہیں, دماغ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو اللہ رب العالمین جب اٹھائے گا تو ملینز اور بلینز کی تعداد میں لوگ رہیں گے. تو کیسے اللہ رب العالمین ہر ایک کا دماغ واپس لوٹائے گا, کیسے اللہ رب العالمین ہر ایک کا دل اسی کو واپس لوٹائے گا. کنفیوژن نہیں ہوگا کیا کہ اس کا دماغ اس کو, اس کا دل اس کو, ایسا نہیں ہوگا کہ اس طرح کے سوالات کرنے لگے. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ایک بات بتائی, فرمایا کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ جو ہے ہم اس طرح پیدا نہیں کر سکتے. اللہ نے بتایا
علی ان نسب بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ انسان کی جو ہے انگلیوں کی جو پور ہیں، جو انسان نشان لگاتا ہے، ان نشانوں کے ساتھ ہم انسان کو پیدا کریں گے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، کسی بھی انسان کے نشانات دوسرے انسان کے نشان سے نہیں ملتے۔ اگر وہ جڑواں بھائی ہیں تب بھی ان کے نشانات نہیں ملیں گے۔ اب اس کا ثبوت بہت پہلے تو لوگوں کو کیسے تھا پتہ نہیں، وہ لوگ کیسے سمجھتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا آسان ہے۔ ایک آدمی انگوٹھا ڈالا تو صرف اسی کا آدھار کارڈ آئے گا، ایک آدمی فون کا لاک ڈالا اگر وہی انگلی ڈالے گا تو جو اس فون اوپن ہوگا۔ کتنا آسان ہے سمجھنا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج کرتے ہوئے بتایا، اور اللہ رب العالمین پیدا کرے گا کہ ہر انسان کا جو نشان ہے اس کا نشان اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو اتنی بڑی بات بتائی، لوگوں کو جو ہے سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت الدہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورت السجدہ اور دوسری رکعت میں سورت الدہر پڑھا کرتے تھے۔ پہلی جو سورت ہے سورت جمعہ، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت اور قیامت کے دن ہونے والی جو جہنمی لوگ ہیں ان کے تعلق سے بتایا، اور دوسری جو سورت ہے سورت الدہر، اس میں اللہ رب العالمین نے جنتی لوگوں کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی، اللہ رب العالمین نے جو اس کا ایک لمبی جو ہے تفصیل سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین جہاں عذاب سے ڈراتا ہے، جہنم سے ڈراتا ہے، وہیں پر جنت کی نعمتوں کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ پہلی رکعت میں ہم عذاب کے بارے میں سنتے ہیں، اور دوسری رکعت میں ہم سورۃ الدہر میں اللہ کی بہترین نعمتوں کے بارے میں ہم سنتے اور پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کی آخری جو سورت ہے اس پارے کی، وہ سورۃ المرسلات ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے کئی نشانیاں بتلائیں، کئی نشانیاں بتلا کر بتایا کہ اگر تم اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو ویل یومئذ للمکذبین۔ بار بار ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اس سورت میں، جو لوگ بھی جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تباہی ہوگی اور بربادی ہوگی، یہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بتایا۔ اور اس سورت میں لوگ اس زمانے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر یقیناً قیامت آنے والی ہے تو قیامت لا کے دکھاؤ، ابھی لا کے دکھاؤ، کہتے تھے قیامت کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ابھی لا کے دکھاؤ، دنیا برباد ہو جائے، عذاب ختم آ جائے اور ہم ختم ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا لأی یوم اجلت، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ لوگ جو جلدی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین جو سسٹم بنایا ہے دنیا کا، ہر کوئی بھی آدمی جو ہے یہ کہے کہ میں عذاب دیکھنا چاہتا ہوں، دنیا کی بربادی دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین عذاب لا کر یا دنیا کو برباد کر کے نہیں دکھائے گا۔ اللہ رب العالمین کا ایک سسٹم ہے، کب وہ عذاب لائے گا، کب قیامت لائے گا، وہ اللہ کے اوپر موقوف، اللہ رب العالمین لائے گا۔ ہر کوئی جو خواہش کرے گا تو اللہ رب العالمین نہیں دکھائے گا۔ ہر آدمی یہ کہے کہ اللہ میں فلاں نشانی دیکھنا چاہتا ہوں تو نہیں دکھ پائے گی۔ اللہ کا ایک سسٹم ہے، اس کے حساب سے جو ہے اللہ رب العالمین اس کائنات کو چلاتا ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے بتایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اتنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا اللہ نے، اب کوئی بھی نشانی باقی نہیں ہے، سب کچھ بتا دیا اللہ رب العالمین کیا کیا نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان اگر تم نہیں لاؤ گے تو پھر کون سی چیز تم کو پیش کی جائے تمہارے سامنے جس کو سن کر تم پڑھ کر جو ہے ایمان لا سکتے ہو؟ سب کچھ ہے، اللہ رب العالمین بتا سب کچھ بتا دیا گیا۔ اب اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون سی چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے کہ تم سن کر کے ایمان لاؤ گے؟ یہ اللہ رب العالمین نے جو سورت کے اندر بتایا۔ غرض یہ کہ انسان کو چاہیے اس سورت میں ان سورتوں میں تقریباً قیامت کو لے کر اور دوبارہ اٹھائے جانے کو لے کر بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، یوم آخرت کا جو ہے اس پر ایمان ہوگا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اس پر اگر ایمان ہوگا تو دنیا میں انسان سوچ سمجھ کر ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارے گا، کیونکہ اس کو حساب و کتاب وہاں پر دینا ہے اور اس کا بدلہ واپس لینا ہے۔ اگر اس پر ایمان نہیں ہے، من مانی طور پر انسان زندگی گزارے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے صدقات کو، تراویح کو، تلاوت کو، صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا و کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔